میرے بھائی کی عمر 9 سال ہے، کیا اسے رہائشی مدرسے میں پڑھانا جائز ہے؟ جائز ہے، وہ تو مدرسے والوں سے پوچھیں. بچے کو صبح بھیجا کریں، شام کو گھر آ جائے گا. کیا ضرورت ہے رہائشی مدرسوں میں داخلہ دلوانے کی؟ کسی بھی، نہ مدرسے میں نہ اسکول میں. شاور سے نہانا جائز ہے. یہ سب اتنے لوگ شاور سے نہا رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں بھائی. کیوں نہیں جائز ہے؟ مفتی صاحب کھانے کے بعد پانی پینا سنت کے خلاف ہے؟ نہیں، کوئی سنت کے خلاف نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا کھاتے تھے، پانی کی بھی جگہ ہوتی تھی. آج کل جتنے کھانچے ہیں مکمل بھر چکے ہوتے ہیں، پانی کی جگہ نہیں بچتی. اس لیے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی مت پیو، پھول جائے گا، وہ ایک دن دھماکے سے پھٹ جاؤ گے. اس پہ بھی ایک دفعہ میں نے دیکھا بیان کے نیچے کمنٹس سے، کوئی دھماکے سے نہیں پھٹتا، ایسے باتیں کر رہے ہیں. ہر چیز لکھ دیتے ہیں لوگ. میں کمنٹس پڑھتا ہوں اکثر، ایک طاہرانہ نظر ڈالتا ہوں. ابھی جو کچھ دن پہلے ہوا تھا نا بیان میرا مینار پاکستان پہ، جو حرکت کی ہے خاتون نے، تو وہ کلپ تو بڑا وائرل ہوا ہے. تو اس کے میں نے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس پڑھے، زیادہ تر تو مثبت ہی تھے. مفتی صاحب کیا دھات والی گھڑی پہن سکتے ہیں؟ کسی کی گھڑی میں چاندی بھی شامل ہو تو کیسے پتہ چلے کہ اس میں چاندی شامل ہے؟ تو چاندی والوں سے پوچھیں، وہ بتا دیں گے آپ کو. مفتی صاحب میری جس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے، اس کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی فیس بک پر نامحرم لڑکے ایڈ ہیں. اب میں کیا کروں؟ رشتہ تو ہوں، کیسی صورت میں؟ بھائی ایسی لڑکی سے شادی کریں جس نے نامحرموں کو ایڈ نہ کیا ہو. اب مجھے کیا پتہ یہ لڑکی اچھی ہے بری ہے، آپ جا کے خود ہی تحقیق کریں. کسی کے رشتہ میں کیوں توڑواؤں بھائی؟ تحقیق کر لیں. صرف ایڈ ہی ہیں یا تعلق بھی ہے؟ ایڈ تو سبھی کو کر لیا جاتا ہے، پوسٹیں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے لوگ. مرد نامحرم لڑکیوں کو ایڈ کر لیتے ہیں. ایڈ ہوں گی تو پھر پوسٹیں شائع ہوں گی نا. تو ضروری نہیں کہ کسی نے نامحرم کو یا نامحرم نے نامحرم مرد کو ایڈ کیا ہو تو عورت غلطی ہے. یہ کوئی لازمی نہیں ہے، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ صحیح ہے. اب کیا ہے یہ آپ جانو، وہ جانے. منگنی آپ نے کی ہے، آپ نہیں جانتے تو میں کیسے جانوں؟ مفتی صاحب کیا ایسی ویڈیو بنا کر جس میں فحاشی نہ ہو یوٹیوب فیس بک وغیرہ میں اپلوڈ کرنا جائز ہے؟ جیسے نادر علی بھائی ویڈیو اور فن والوں کی ویڈیو دیکھ کر آپ نے ان کی تعریف کی، اس میں بیائی نہیں ہے تو کیسی؟ جائز ہے بشرطے کہ مذاق میں کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر تکلیف ہو تو اس کی تلافی ہو جائے. جیسے پرینک والے تکلیف دے کے پھر سوری ووری کر کے منا لیتے ہیں اس کو، وہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر جائز ہے. لیکن ایسی تکلیف جس میں اس کی بے عزتی ہو، وہ دل پہ لے جائے، بعض دفعہ نہیں بھی منا رہے ہوتے. ہمارے سامنے تو وہ والے پرینک آتے ہیں جس میں وہ مان لیتے ہیں، جو طبیعت سے ڈھونڈ دیا ہوتا ہے جن لوگوں نے، وہ نہیں آ رہا ہوتا. لیکن دیکھو یہ پرینک بنانا بے حیائی نہ ہو، جائز تو ہے. یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی جائز ہے، کمائی بھی جائز ہے. لیکن اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے بہت ہی مہنگی. کوئی اچھا اور دوسرا کام دیکھو. مذاق جو ہے نا، مذاق چٹنی کی طرح ہوتا ہے. مذاق کیا ہوتا ہے؟ چٹنی کی طرح. کھانے میں تھوڑی سی چٹنی ہو یا کچھ اچار وچار ہو تو کھانے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. اب آپ نے چٹنی ہی سے کھانا شروع کر دیا تو آنتیں آپ کی گل جائیں گی تھوڑے دنوں میں. تو مذاق ہی آپ نے اصل چیز بنا لی، اصل پروگرام ہی A to Z مذاق ہے. تو جائز ہے، میں نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، لیکن یہ شریعت کے مزاج کے خلاف. کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے بڑے کاموں کے لیے. تو بڑے کام کے دوران، جیسے میں یہاں اصلاحی بیان کر رہا ہوتا ہوں، درمیان میں ایک چٹکلا آ گیا مذاق. میں یہاں مزاحیہ پروگرام پیش کرنے تو نہیں بیٹھا ہوتا نا، یہاں بیٹھتے A to Z لطیفے ہی لطیفے. تو اصل کام کچھ اور ہونا چاہیے، اس میں انسان درمیان میں تھوڑا سا مذاق بھی ہو جائے، فریش ہو جاتا ہے. جیسے ٹیچر اسکولوں میں پڑھاتے ہیں تو پڑھائی کے دوران تھوڑے سے چٹکلے بھی سناتے ہیں. ہمارے استاد بھی سنایا کرتے تھے. بیان میں آ گیا تھوڑا کوئی چٹکلا آ گیا تو اپنی زندگی میں مذاق کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. کامیڈین بن جاتا صبح و شام مذاق ہی مذاق، اس سے انسان کے اپنے دل کا سکون سب سے پہلے خراب ہوتا ہے. اکثر کامیڈین، جتنے کامیڈین ہوتے ہیں نا، سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں زیادہ تر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں. کیونکہ آپ جو اصل اللہ نے بڑا کام دیا ہے آپ کو، کوئی اور طرح سے انسانیت کی خدمت کرو. آپ کوئی کھانے پکانے کی ترکیبوں والے چینل بھی اچھے ہیں، وہ کم از کم کھانا تو سکھا رہے ہیں نا، پکانا کے. یار یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ. اچھا آدمی خود ہی گھر میں بنانا سیکھ لے.
یا خواتین بنا کے میاں کو کھلائیں یا دعوتیں کریں, وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اے ٹو زیڈ مذاق تو جائز ہے, میں نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے ناجائز ہے, لیکن بہرحال پسندیدہ نہیں. جیسے اسنوکر کلب ایک صاحب کا, مجھے کہنے لگے میں نے اسنوکر کلب کھولا ہوا ہے اور اتنی میں فیس لیتا ہوں, 1 گھنٹہ لڑکے اسنوکر کھیلتے ہیں. بھائی ناجائز تو نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی بہیائی تو نہیں ہو رہی, کھیل ہی ہے نا, انٹرٹینمنٹ ہے, کوئی حرام انٹرٹینمنٹ نہیں. لیکن کوئی اور اچھا کام کر لو بھائی, کوئی اور کام کر لو جس میں لوگوں کو, سبزی بیچنے والا بھی تو کام کر رہا ہے نا, اس میں فائدہ ہے. اسنوکر میں کیا ٹائم ویسٹنگ, لوگ آ رہے ہیں اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے خام کھا کے ٹائم ویسٹ کر کے جا رہے ہیں. تو جب یہ زندگی کی لمحات ختم ہوں گے اس وقت احساس ہوگا انسان کو کہ میں نے کتنا کما سکتا تھا اور میں نے کیا گھاٹے کے سودے کیے. تو وقت سب سے قیمتی چیز ہے, اس کو قیمتی کاموں میں لگاؤ, صرف پیسہ کمانے میں نہیں لگاؤ. پیسہ بھی کماؤ لیکن ایسی چیز کو آمدن کا ذریعہ. دیکھو ڈاکٹر بھی بہت پیسہ کما لیتے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, لیکن ان پہ ہمیں کیوں اعتراض نہیں ہے؟ بھائی ٹھیک ہے آپ کروڑوں روپے کماؤ لیکن ہزاروں کی زندگی میں تو بچا لی نا اس نے. ایک آدمی نے مجھے بتایا یہ ڈاکٹر ہے, اس کی اتنی تنخواہ ہے, لاکھوں روپے, ایک آپریشن, ایک ٹانکے کے اتنے پیسے لے لیتا ہے, یہ دیکھو. میں نے کہا یار جتنے بھی ڈبل لے لیں, زندگی تو بچائی نا اس نے لوگوں کی. تو انسان کی قیمت کوئی ہو سکتی ہے. تو آپ پیسہ خوب کمائیں لیکن اس کے بدلے میں قوم کو بھی تو کچھ دیں نا. قوم کو آپ کیا دے رہے ہیں سوائے پرینک اور سوائے اسنوکر اور ویڈیو گیم کے؟ کچھ نہیں دے رہے. تو یہ پھر مزیداری والی بات نہیں ہوتی. اس لیے بس مذاق کو ہلکا پھلکا رکھنا چاہیے, اس کے بعد اصل کام. اور اس مزاح میں مزہ بھی آتا ہے, اس مذاق میں مزہ بھی. اگر مذاق ہی کی محفلیں ہوں پھر نہیں آتا ٹھیک ہے نا, وہ محفل ہی مذاق کی ہو تو یہ اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کامیڈین جتنے ہیں, ہنساتے ہنساتے خود بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک چیز جو جس کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا, تو وہ نیچرل تھوڑی ہے, وہ مصنوعی ہے. مصنوعی چیزوں میں آج میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ جو لوگ سنگر ہوتے ہیں نا, گانے گاتے ہیں اور گانوں کی دھنیں بناتے, آپ دیکھ لیں ان کی زندگی, ان میں اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. حالانکہ گانا سننے سے لوگوں کو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے نا, گانا سننے سے وقتی طور پر لوگوں کو ذہنی تفریح ملتی ہے. تو جس کو سنا رہے ہیں اس کو تو ذہنی تفریح مل رہی ہے, جو گانے والا ہے وہ خود ذہنی تفریح میں. وجہ کیا ہے؟ وہ سارا دن یہی کر رہا ہے. ایک نے 24 گھنٹے میں ایک گانے سننا صحیح کام نہیں ہے, کہیں سننا شروع کر دیں. میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ایک آدمی نے سارا دن میں 2 گانے سنے گا, 3 گانے سنے گا, تھک جائے گا, اپنا دوسرے کام میں لگ جائے گا. جو گا رہا ہے وہ تو سارا دن کیا کر رہا ہے, وہ تو موسیقی کی دھنوں میں ہر وقت پاگل ہو جاتا ہے آدمی. تو اس لیے فنکار, اداکار اور میوزیشین جو ہے نا, زیادہ تر یہ بیچارے ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے کوئی نہ گیا ہوا ہو, لیکن اکثر ان میں ایسا ہی ہوتا ہے. آخری عمر میں پھر یہ عجیب سے ہو جاتے ہیں. تو نیچرل لائف جو ہے نا اس کو فوکس کرو. مذاق ایسے ہو جیسے کھانے میں چٹنی, 2 نوالے یہاں سے لے لیے, باقی اصل دال ہے, آپ نے الٹا کر دیا, دال کو چٹنی بنا دیا اور چٹنی کو ڈالا. اب آپ دال سے روٹی لگا لگا کے چٹنی کا نوالا بھر بھر کے لے رہے ہو, اچار کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کھا رہے ہو گوشت کی طرح, اچار آتے کی ایسی کی تیسی ہو جائے. تو باقی یہ کہ مذاق محفل میں تھوڑا بہت ہونا چاہیے, چٹنی کا کام دیتا ہے. تو ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مزاج تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاح کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا, کیونکہ مزاح کرنے سے ذہن فریش ہوتا ہے, بات ذہن میں اچھی طرح اترتی ہے. اور بڑی بات یہ کہ جو مذاق نہیں, مذاق الگ چیز ہے. مذاق کا مطلب دوسرے کا مذاق اڑانا, یہ غلط ہے. مزاح کا مطلب تفریح کی باتیں کرنا. تو اس میں جو مزاح کرتا ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے, اس میں تکبر نہیں ہے. جس میں تکبر ہوتا ہے نا وہ مزاح نہیں کرتا, وہ ہمیشہ سیریس رہے گا. گھر میں بھی آئے گا تو ایسے دو جی بیگم سے بولے گا چائے لے کر آؤ, لانے میں دیر ہو گئی, اچھا بس. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, خود بھی ٹینشن, دوسروں کو بھی ٹینشن. کوئی بچہ تھوڑا سا بول دیا, ہنس دیا, باپ بیٹھا ہوا ہے سامنے, تمہیں ہنسی آ رہی ہے, ہر تھوڑے دنوں میں برین ہیمریج ہوگا. آج حضرت دنیا سے تشریف لے گا. اور جس کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے تو وہ خود بھی خوش رہتا ہے. وہ چھچھوراپن نہ ہو کہ ہر وقت ہی مذاق, یہ تو غلط ہو جائے گا نا. تھوڑا بہت جیسے وہ چھوڑو رہنے. آج مجھے کسی نے, ہمارے جامعہ کے ایک استاذ نے ایسا لطیفہ سنایا کہ اتنا مزہ آیا.
وہ انہوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی اس کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی. اب ایک بڑا حادثہ تھا بھائی زندگی میں, ہزاروں لوگ پہنچ گئے لائن لگا کے نا تعزیت کے لیے. تعزیت کرنے والوں کو اتنا رش کے لائن لگی ہوئی ہے, وہ تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ نا, تعزیت کا نمبر نہیں آ رہا. اتنے میں ایک آدمی لائن توڑ کے بھاگتا ہوا آیا, کنارے پہ لے جا کے اس کو بولتا ہے کہ یار کتا ایک دن کے لیے مل جائے گا یار وہ کتا ایک دن کے لیے ادھار مل جائے گا. اس نے ایک تھپڑ لگا کے بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا, تو کیا سمجھتا ہے تعزیت کے لیے آئے ہوئے سارے کتے کے لیے آئے ہوئے. سب نے درخواستیں جمع کرائی ہوئی ہیں, 6-7 مہینے بعد 13 نمبر بھی. کیا سمجھتا ہے؟ اچھا خیر, دیکھو یار جب شادی نہیں ہوتی تو ہر وقت شادی نہیں ہو رہی, شادی نہیں ہو رہی, شادی نہیں. جب ہو جاتی ہے تو کتا ادھار لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں یار. ابھی وہ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا نا, ابا ہر آدمی شادی کے بعد پچھتاتا ہے مگر پھر بھی کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا عقل ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے, بادام کھانے سے نہیں آتی. مفتی صاحب سوال خاموشی سے پڑھیں. بھائی یہ پھر وہ کہاں ہے, فہد کہاں گیا؟ یہ جیب میں ڈال لو, مجھے بعد میں دے دو. پڑھنا نہیں کسی کا پرائیویٹ مسئلہ ہے, پھر بعد میں دے دینا. اتنا لمبا سوال خاموشی سے بھی پڑھوں. اور وہ جیسا بیان کے نشر میں فرق واضح ہو رہا ہے, جمعے کا بیان اتوار کو. یہ بھائی اس سے پوچھیں, مجھے نہیں پتہ ہوتا کون سا بیان کب اپلوڈ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. میرا کام ہے بیان کرنا, میری عادت نہیں ہے انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت. جب ایک ٹیم بنی ہوئی ہے یوٹیوب کی, فیس بک کو, تو پھر ہر چیز انہی کا نمبر شیئر کیا ہوا ہے. جو شکایت ہو ان سے ڈائریکٹ کیا کرو. ہمارے اپنے غم پہلے بہت زیادہ, صحیح ہے نا, بہت زیادہ غم ہم نے. اور ہم تو 3 کتے چاہیے ہوں گے. ایک کتے سے ہمارا کام, ایک کتے سے ہمارا کام. اچھا بھائی بس یار یہ بہت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل